الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کریم الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، ہمارے شب و روز کا حصہ ہے۔ اللہ کریم توفیق دیتے ہیں، ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ورنہ پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ اس کے ذاتی کلام کو دہراتا رہتا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کریم کے ذاتی کلام کا حصہ ہیں۔ یہی مبارک الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھہ مبارک سے ادا ہوئے، اور چار دام عالم کے کچھ نصیب انسانوں کو نصیب ہو۔ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی عظمت، بڑی سعادت ہے کہ کوئی بندہ باوضو قبلہ رو ہو کر وہ الفاظ دہرا رہا ہو جو اللہ کا ذاتی کلام ہے، وہ الفاظ دہرا رہا ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھہ مبارک سے ادا ہو۔ ان کا ہر لفظ معنی کا خزینہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اتنی جامع اور اس قدر وسیع المعانی ہے کہ اگر وہی ایک آیت نازل ہوتی تو ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کفایت کر جاتی۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بحر بے کراں نازل فرما دیا۔ جو خوش نصیب جہاں تک چاہے تلاوت کرتا چلا جائے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ
سارے قرآن کا ماحصل ہے، سارے قرآن کا مفہوم سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ سورۃ فاتحہ کا سارا مفہوم ایک آیت میں آ جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا مفہوم، بسم اللہ شریف کا مفہوم بھی اس کی پہلی بے میں آ جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ بائے تلبس ہے، اصطلاح میں بسم اللہ شریف کی پہلی بے کو بائے تلبس کہتے ہیں۔ یعنی تلبس ہوتا ہے ساتھ چمٹ جانا، ملحق ہو جانا، ایک ہو جانا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے پیوست ہو جائے، اس کی اطاعت میں گم ہو جائے۔ تو یہی سارے قرآن کا حاصل ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت تو ہے، یہ بڑا اس کا احسان ہے۔ شاید ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سمجھ نہ آتی ہو، دنیا کی دھند آنکھوں میں چھائی رہتی ہے، دنیا کا غبار دل پر گھیرا ڈالے رکھتا ہے، دنیا کے مسائل دماغ میں اپنا شور مچائے رکھتے ہیں۔ کب تک؟ وقت آئے گا نہ دنیا رہے گی نہ اس کی طلب باقی، یہ غبار چھٹ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس ایک ایک لفظ کی کتنی قیمت ہے اور کتنا احسان تھا ہم پر اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم تک اللہ کا ذاتی کلام پہنچایا اور ہمیں اسے پڑھنا، دہرانا، یاد کرنا نصیب ہوا۔ الحمدللہ حمد کے ساتھ جب الف لام آتا ہے تو یہ معرفہ بن کر ہر کمال کو احاطہ کر لیتا۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف، ثناء، کوئی خوبی، کوئی کمال بیان کیا جائے کسی ذات کا تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر تمام کمالات الہی کی عظمت کی وجہ سے یہ بہت عظیم ہو جاتا۔ جب اس کے ساتھ الف لام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف قسم کی کوئی چیز باقی نہیں، سب اس میں آ گئی۔ الحمد للہ، کوئی کمال، کوئی خوبی کہیں آپ کو نظر آتی ہے وہ جس چیز میں نظر آ رہی ہے اس کی نہیں، اللہ کی۔ اس نے اسے عطا کی ہے، جب چاہے واپس لے سکتا ہے، کسی کی ذاتی نہیں۔ بڑا روشن ہے جی سورج اور بڑا روشن دن ہے، فرمایا روشنی سورج کی نہیں ہے، اس کی دین ہے۔ وہ جب چاہے اس پر غبار چھا کر دے، اسے تاریک کر دے، اس سے روشنی واپس لے لے۔ بہت خوبصورت چاندنی ہے، فرمایا یہ چاند کی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، چاہے واپس لے لے۔ ان باتوں کو چھوڑیے، انسان جس ذوق میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کی ذات ہے۔ میں بہت امیر ہوں،
تم نہیں ہو، اس نے دے رکھا ہے، چاہے لے لے۔ میں بہت جوان ہوں، تکڑا ہوں، طاقتور ہوں، نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، مشت غبار ہو۔ اس نے تمہیں دے رکھی ہے طاقت، کب تک دے رکھتا ہے، کب لے لیتا ہے۔ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا فاضل ہوں، تم کچھ نہیں ہو سوائے مشت غبار کے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں علم دے رکھا، وہ چاہے تو واپس لے لے۔ میں بہت بڑا پارسا، بڑا ولی اللہ ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، مشت غبار ہو۔ اس نے تمہیں یہ نعمت عطا کر رکھی، وہ چاہے تو آنے واحد میں سب کچھ چلا جائے۔ الحمد للہ، کائنات کی بجائے جب ہم اس کا اطلاق ذات پہ کرتے ہیں تو ساری میں ختم ہو جاتی۔ کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی قابل تعریف بات، میرا لباس بہت خوبصورت ہے، چاہے تو لے لے، تمہیں چیتھڑے بھی نصیب نہ ہوں۔ کتنے خوبصورت بدن، کتنے بادشاہوں، امیروں، سلاطین کے بدن خاک و خون میں مل گئے اور کسی نے انہیں کفن تک بھی نہیں دیا، ان کی قبروں کے نشان تک بھی نہ بن سکے، جنگوں میں مارے گئے، لڑائیوں میں مارے گئے، گرفتار ہو کر قتل ہوئے۔ زار روس کا سارا خاندان انقلاب روس میں قتل کر دیا گیا، ابھی تک وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اسے دفن کہاں کیا تھا۔ ہسٹوریکلی، تاریخی اعتبار سے انہیں لاشوں کے مدفن کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک کسی ویرانے میں انقلابیوں نے لے جا کر زار، اس کی بیوی، اس کی بچیاں، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا، سب کو قتل کر کے گڑھا کھود کر اس میں خاک ڈال کر برابر کر دی تھی۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، اندازہ کر رہے تھے کہ اس ویرانے سے جو ہڈیاں ملی ہیں ہو سکتا ہے یہ زار کے خاندان کی ہوں۔ کتنا بڑا ملک ہے روس، اس کا مطلق العنان حکمران تھا، سارے خاندان سمیت نہ کفن نصیب ہوا، نہ مدفن کا پتہ چلا۔ ابھی تک اندازے لگائے جاتے رہے ہیں کہ یہ ہڈی جو ملی ہے شاید اس کی، اور یہاں سے جو ہڈیاں ملی ہیں شاید ان کی۔ وہ قادر ہے، اگر دے رکھی تھی تو اسے اتنے بڑے ملک کی شہنشاہیت چھین لی تو بے بس و بے کس ہو کر مارا گیا۔ سب کمالات، سب خوبیاں، میں بڑا اچھا مقرر ہوں، مجھے بہت الفاظ یاد ہیں، میری بڑی ووکیبلری ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اس کا احساس ہو جائے۔ ادراک ہونا تو بہت بڑی بات، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کو ادراک ہو جائے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ تو عارف باللہ ہے جسے ادراک ہو جائے۔ احساس بھی تھوڑا سا ہو جائے تو پھر تکبر نہیں رہتا، میں کی جگہ وہ آ جاتا۔ میں نہیں ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ لفظ عالمین کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ کریم کی ایک ذات کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ عالمین میں آ جائے۔ زمین ہے، آسمان ہے، زمین تو اس کی کائنات کا کوئی ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرہ ہے۔ ذرے کی اصل جو ہے وہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی خوردبین یا مشین کے علاوہ۔
اگر کائنات کی وسعت میں اس زمین کو دیکھا جائے تو کائنات میں یہ اس ذرے سے بھی چھوٹی نظر ہی نہیں آتی ہے کہاں. اتنی وسیع کائنات ہے اس کی. تو یہ ساری کائنات اس کا وہ رب ہے. رب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود عطا کرنے والا، اس وجود کو ضروریات بخشنے والا، اس کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والا. یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دے اور پھر وہ دھکے کھاتا پھرے فضا میں. نہیں، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے پیدا بھی فرماتا ہے، ضرورتیں بھی خود دیتا ہے، ان کی تکمیل کے ذرائع بھی خود بنا ہے. ہر ذرے کی، ہر وجود کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری ہو رہی. شجر و حجر، زمین و آسمان، ان کی ہر چیز، ساری مخلوق بڑے مزے میں ہے. اللہ نے انہیں پیدا کر دیا، اللہ نے انہیں ضرورتیں دیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے. وقت مقررہ تک رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ختم بھی ہوتے ہیں تو کسی کے کام آ جاتے ہیں. درخت سوکھ جاتا ہے پھر بھی کبھی مکان کا چھت بن جاتا ہے، مکان کی چھت کے کام آ جاتا ہے. کبھی در و دیوار میں دروازے کھڑکیاں لگ جاتے، کبھی فرنیچر بن جاتا ہے، اور نہیں تو ایندھن تو بن جاتا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بے فکر ہے، اللہ کی ربوبیت کو انجوائے کیا، زندگی گزاری، سرسبز و شاداب رہا، پھول آئے پھل آئے، ہواؤں میں جھوما، بارشوں میں نہایا، ختم ہو گیا تو فارغ ہو گیا. کوئی پرسش نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں. چلو جو زندگی اللہ نے دی تھی وہ انجوائے کی، فارغ ہو گیا اور بے فکر ہو. اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا، باغوں میں چہکتا پھرتا، مر جاتا تو کوئی مجھ سے حساب نہ لیتا. اس طرح کی باتیں جو ملتی ہیں وہ اسی ضمن میں ہیں کہ نعمتیں تو اس کی زندگی کے مطابق جو اسے چاہیے تھیں اسے ساری مل گئی، انجوائے کر لی، زندگی گزاری اور چلا گیا. چلو قصہ ختم ہو. لیکن انسان ہونا بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت. مشکل تو ہے، جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، بہت مشکل ہے. لیکن بھائی مزہ بھی بڑا ہے. جواب دہی ہر کسی سے نہیں لی جاتی. جواب دہی اسی سے لی جاتی ہے جس پر احسانات کیے جاتے ہیں، جس کو نوازا جاتا ہے. حساب اسی سے لیا جاتا ہے جس کو پہلے کچھ دیا جاتا ہے، پھر حساب مانگا. آپ کسی کو دیتے ہی کچھ نہیں تو حساب کیا مانگا؟ پھر انسانی عظمت یہ ہے کہ الانسان کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو فرماتے ہیں بدن انسان نہیں ہوتا. بدن جزو انسان تو ہے، انسان کا ایک حصہ تو ہے، خود انسان نہیں. انسان روح ہوتی ہے. اور علماء حق لکھتے ہیں کہ جہاں بھی الانسان آئے گا اس سے مراد روح ہوگی. اس لیے کہ جب روح الگ ہو جاتی ہے تو بدن کو لاش کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، کوئی اسے انسان نہیں کہتا. وہی بدن ہوتا ہے. اولاد اسے والد گرامی، ابا جی، ابو جی،
جب سانس نکل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں میت کو اٹھانے کی تیاری کرو. پھر کوئی ابو جی نہیں کہتا. میت کو دفن کرو، میت کا جنازہ کرو، پھر اسے کوئی ابو جی کیوں؟ وہی بدن نہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، انسان روح ہے، روح نکل گئی، باقی میت رہ گیا، انسان نہیں رہا. اور کل الروح من امر ربی، امر صفت ہے اللہ کی. اللہ کی ذات باقی، اس کی صفات باقی. اللہ کی ذات ازلی و ابدی، اس کی صفات ازلی و ابدی. اس کی صفات ذاتی میں سے روح ہے، الانسان ہے. اب یہ صفات باری میں سے روح کیسے بنی؟ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم دماغ پہ زور نہ ڈالو، تمہیں اتنی بات سمجھنے کی اہلیت تخلیقی طور پر نہیں دی گئی. تمہارے سارے علوم مل کر بھی اس کی اصل کو، اس کی کیفیت کو نہیں، بس صرف یہ مان لو تم کہ روح اللہ کے امر سے ہے. اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت مخلوق میں نہیں ہے، انسان میں نہیں. اب اللہ کی صفات کو تو بقا ہے، اس کا مطلب ہے روح کو بقا ہے، کبھی ختم نہ ہوگی. جن ذرات خاکی کو بصورت بدن روح سے علاقہ ہو گیا، ایک دفعہ جزو بدن بن گئے، جو ذرات روح کا حصہ بن گئے، پھر انہوں نے نیکی کی یا غلطی کی، وہ بھی روح کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور ساتھ بھگتیں گے. بھلائی کی، اللہ سے بخشش پائی، نجات پائی، جنت میں گئے، تو وہ سارے ذرات وہیں رہیں گے. اور اتنا باریک حساب ہے کہ ہر انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. سو 1,000 جمع ہوں تو لاکھ بنتا ہے. 100 لاکھ اکٹھے کیے جائیں تو ارب بنتا ہے. 100 ارب جمع کیے جائیں تو 1 کھرب بنتا ہے. دنیا کی اس وقت آبادی 6 کھرب کے لگ بھگ ہے. ساری انسانیت جو ہے دنیا میں اس وقت روئے زمین پر 6 کھرب کے لگ بھگ انسان ہیں. ایک انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. کوئی بڑا ہے، قداور ہے، تو اس کے سیل بڑے ہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے سیلوں کا سائز چھوٹا ہے. ہیں 10 کھرب ہر بدن. یہ آج کی سائنس کہتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سیلوں میں پیدائش اور موت کی شرح بہت زیادہ ہے. ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے. اس طرح لاکھوں سیل مرتے ہیں، لاکھوں سیل پیدا ہوتے رہتے ہیں. مرنے والے بدن سے جھڑتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہونے والے جزو بدن رہتے ہیں. حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے میں 10 کھرب سیل مر جاتے ہیں اور 10 کے 10 کھرب سیل نئے آ جاتے ہیں. یہ جلد، یہ ناخن، یہ حسی چہرہ، یہ لمبے بال جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ہر 6 مہینے میں بدل جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. لیکن ایک ایک سیل بدلتا رہتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کتنی موتیں، کتنے سیل ایک لمحے میں مرتے ہیں اور کتنے سیل ایک لمحے میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. یہ سائنس کا انداز ہے کہ 6 مہینے میں
10 کھرب سیل بدل، یعنی انسانی وجود کے اندر 10 کھرب پیدائشیں بھی ہوتی ہیں، 10 کھرب موتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو فرماتا ہے نا کہ میں اس کی شارگ سے بھی قریب تر ہوں، نخل اقرب الیہ من حبل الورید، جب یہ سند دیکھی جائے تو وہ حبل الورید بھی تو انہی سیلوں سے جو ان سیلوں کو بنا مٹا رہا ہے، وہ تو بہت زیادہ حبل الورید سے قریب تر ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ بات تو حق ہے۔ ظاہری طور پر یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سراغ رساں قسم کے کتے ہوتے ہیں جی، وہ بندے کا ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ جا رہا یہ جا رہا، وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ یہی وجود کے سیل جو مر کر جھڑتے ہیں، ان میں اس وجود کی خاص جو بو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ عمومی طور پہ دیکھ لیں، کسی نے قمیض اتار کر لٹکا دیا، اسے اتار کر سونگے تو اس میں اس کے وجود کی سمیل ہوگی۔ وہ وجود کی سمیل نہیں ہے، قمیض کے ساتھ جو بدن کے مرے ہوئے سیل لگے ہوئے ہیں ان کی خوشبو ہے۔ وہ جزو بدن تھے، وہی زمین پہ جھڑتے ہیں تو سراغ رساں کتے اس کو تلاش کرتے چلے جاتے۔ یہ تو آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تو جو رب العالمین ایک ایک سیل بنا رہا ہے، جب چاہے کسی سیل کو کمزور کر دے تو وہاں بیماری شروع ہو جائے، جب چاہے سیل توانا پیدا کر دے تو بندہ صحت مند تندرست ٹھیک ٹھاک ہو جائے، وہ کمزور سیلوں کو توانا کر دے تو دیر نہیں لگتی، توانا تندرست سیلوں کو کمزور کر دے دیر نہیں لگتی۔ اچھا بھلا بھاگتا دوڑتا انسان دیواریں پکڑنے لگ جاتا ہے، اور دیواریں پکڑ کر چلتا ہوا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ وہ قادر ہے جو چاہے کرے۔ یہ تو اس سارے فلسفے کی ایک جھلک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، اور بہت بڑی کتاب ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس میں ان سب اسماء گرامی پر، اسماء ذات پر بڑی خوبصورت بحثیں ہیں۔ اس میں ربوبیت کی بحث بڑی طویل، بڑی خوبصورت، اور شروع کر لے بندہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، بہت مزے کی لکھی۔ یعنی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ اتنی بڑی کتاب بن گئی ہے، تو کیا کیا تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں۔ تو میں تو اس محدود وقت میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، یہ چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں سامنے نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کو اللہ نے عجیب شعور بخشا ہے، اور وہ ہے انتخاب کا۔ کائنات کی ساری مخلوق کو اس نے جو فطری طریقے حیات دے دیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے رہنا ہے، اس کے دائیں بائیں جا نہیں سکتے، وہ کام چھوڑتے نہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ جب انہوں نے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے انسان کے علاوہ، گائے بیل بھیڑ بکری جانور نباتات حیوانات درخت پودے پھول پھل، تو یہ کیوں پیدا کیے بے اختیار بیچارے؟ فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان یہ سب تیری خدمت کے لیے پیدا، سب تیرے استعمال کے لیے، انہیں تو ذبح کر کے کاٹ کے کھا جا، تو ان کا دودھ نکال کے پی، تو جانوروں پر سواری کر، تجھے حق حاصل ہے۔
تو ان کے گلے کاٹ، میرے نام پر کاٹ، تجھے ثواب بھی ملے گا اور تو گوشت بھی کھا۔ تو ان پر سواری کر، لیکن جب بیٹھے تو میرا شکر ادا کر۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یاد کیا کر کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے یہ چیزیں مسخر کر دی۔ ما کنا لہ مقرنین، مجھ پر تو ہوتا تو یہ میرے قابو نہ آتی، میں بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، مخلوق کے تابع کیوں ہوتی، اس نے کر دی۔ یہ ساری چیزیں شجر و حجر سے لے کر حیوانات و جمادات و نباتات تک، پتھر، لوہا، پیتل، چاندی، سونا، زر، جواہرات، دریا، چشمے، کھیت، ہر چیز تیری خدمت کے لیے ہے، حاصل کر اور ان سے فائدہ اٹھا۔ اتنی عظمت، ہاں اس لیے فرمایا کہ یہ میرے امر سے ہے، اور انسان کس لیے ہے، تو کس لیے ہے؟ فرمایا تو میرے لیے۔ یہ میں نے اتنے زر و جواہرات بکھیر دیے، یہ اتنی لذتیں پھیلا دی جہان میں، یہ اتنا حسن بانٹ دیا، پہاڑوں مرغزاروں تک کو حسین کر دیا، زمین کے قطعات پر پھولوں کی چادر بچھا دیتا ہوں، او میلوں تک پھول ہی پھول، سبزہ ہی سبزہ، ایسی ایسی لذتیں سمو دی کہ درخت پر پھل لگتا ہے، اس کی شاخ کاٹ کر چوسو تو ترش ہے، پتا کھاؤ تو کڑوا ہے، تنے سے ٹکڑا نکال کر منہ پہ لگاؤ تو زباں کاٹ لیتا ہے، پھل کھاؤ تو شیریں ہے، تنے میں کوئی خوشبو نہیں، پھل کھاؤ اس میں خوشبو بھی ہے، شیرینی بھی ہے، لذت بھی ہے۔ یہ سب اے انسان تیرے لیے، اور تو میرے لیے۔ تیرا امتحان یہ ہے کہ تو ان لذتوں میں نہ کھو جائے، جس نے یہ لذتیں تجھے میسر کی ہیں تو اس کے لیے جی، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، بات بن گئی۔ لیکن اگر آپ کسی کے ہاں مہمان ہوں، وہ آپ کی بہت عزت کرے، بہت اچھا کمرہ سجائے، خوبصورت بستر دے، بڑے لذیذ کھانے دے، تو یہ سب کچھ استعمال کر کے اس کی قدر آپ کے دل میں اور بڑھنی چاہیے، یا آپ کھانوں پہ عاشق ہو جائیں گے اور رضائی کو جفا مار لیں گے اور بندے کو بھول کر چوری اٹھا کر بستر بھاگ جائیں گے۔ جو میزبان کو بھول کر بستر بھی اٹھا لے، بہت سے کھانے بھی انڈیل لے، وہ ٹفن شفن بند کر کے رات کو بھاگ جائے کہ مجھے یہ کافی ہے، کیا کیا اس نے؟ فرمایا یہ سب تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے لیے، انہیں استعمال کر میرے حکم کے مطابق، ان سے مستفید ہو، اور جتنی لذت حاصل کرے اتنا میرا شکر ادا کر، میرے اور قریب ہو جا۔ اور اگر تو ان گوشت کی پلیٹوں میں کھو گیا، ان حلوے کی رکابیوں میں کھو گیا، رضائی کی رنگت میں کھو گیا اور بستر اٹھا کر چوری سے بھاگ گیا، تو پھر تو چور ہو جائے، پھر تو میزبانی ختم، پھر تو اس نے تجھے کوشش کرنی ہے پکڑے پکڑ کر سزا دے، حق بنتا ہے نا اس کا۔ یہی انسانی زندگی کہ اس کی ذات کو چھوڑ کر، دولت دنیا میں کھو کر اس کریم کو بھول جائے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دے، تو پھر تو انصاف یہی ہے نا کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ یہی بات ہے، کوئی لمبا قصہ نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے سزا ہو تو؟ چوری کرنے والے کی ہے نا، سزا دینے والے کی تو، اس کو تو حق حاصل ہے، اس نے تو انصاف کی۔
تو میرے بھائی غلطی یہاں ہو جاتی ہے کہ ہم میزبان کو بھول جاتے ہیں اور کھانوں بستروں لباس میں کھو جاتے ہیں. عظمت الہی سامنے نہیں رہتی، دولت دنیا اقتدار ہمیں گھیر لیتا ہے، اس میں کھو جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ رضائی باندھ کر بھاگ جائیں، یہ گوشت کا ٹفن لے کر بھاگ جائیں، یہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کر چلے جائیں. بھاگ کے کہاں جائیں؟ کائنات تو اس کی ہے، جہاں بھی جاؤ گے اس سے تو بھاگ نہیں سکتے. ہاں چوری میں پکڑے جاؤ. پھر یہ صرف چوری نہیں، اس کردار کا ایک مفہوم ہے. جو بھی چوری کرتا ہے کیا وہ اس خیال سے کرتا ہے کہ کل مجھے وہ پکڑ لے گا؟ اگر یہ خیال ہو تو کبھی چوری نہ کرے. چور کی جو ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے چوری کی ہے، کس نے کیا. پھر یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ہوں کہاں پر، مجھے کہاں پکڑے گا، تب چوری کرتا ہے. اسے یہ خیال ہو کل پکڑا جاؤں گا تو چوری نہ کرے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور چور بن جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے ایمان پر پڑتا ہے. خالق کہتا ہے اچھا تو نے سمجھا تھا کہ تو میری قدرت سے باہر ہو گیا ہے، اور یہی کفر ہے. اچھا تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں تجھے پکڑ ہی نہیں سکوں گا، تجھے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا، ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم ہو گیا. تو بھئی زندگی تو گزارنی ہے تو کریں کیا؟ کچھ تو کرنا بھی ہے. سرمایہ ضرور کرو. آج کل ہمارے ارد گرد ہم خود، مرد عورتیں بچے تک، مزے کی بات یہ ہے کہ بچپن اور لڑکپن یہ دو حصے زندگی کے بڑے مزے تھے. ہم لوگوں نے بڑے مزے میں کاٹے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی بارش ہے، دھوپ ہے، کیا ہو رہا ہے کیا. ہمیں تو نہیں، کھانا بھی مل جاتا ہے، لباس بھی مل جاتا ہے، والدین کا پیار بھی مل جاتا ہے، اچھلتے کودتے کھیلتے تھے. اب بچوں سے وہ بھی چھن گیا ہے. اب بچپن لڑکپن میں بھی فراغت کسی کو نصیب نہیں. بچے بھی روتے پھر رہے ہیں، میرا موبائل گم ہو گیا، میرے موبائل کی بیٹری خراب ہو. خدا کے بندے تو نے کیا مصیبت پال لی 5 سال کی عمر. ایسا عہد آ گیا ہے کہ بچوں کو بھی پریشانیاں لاحق ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ ماں بچائے گی نہ باپ بچائے گا، نہ مجھے کوئی ماں کچھ دے گی نہ باپ دے. وہ الگ پریشان، ماں الگ پریشان ہے، باپ الگ پریشان. یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اصل سے زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں. 2 اصول ہیں زندگی گزارنے کے. ایک اصول ہے اصول تجویز، خود سوچنا، خود پسند کرنا کہ مجھے اس طرح سے جینا ہے. اسے کہتے ہیں اصول تجویز. خود تجویز کرنا، خود اپنے لیے کوئی رائے بنانا. اب کائنات پہ حکم اللہ کا چلتا ہے، ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے. جو ہماری خواہشیں آرزویں ہیں ویسا ہوتا نہیں، نتیجہ پریشانی. او یار میں نے یہ مکان بنانا چاہتا، یہ بھی ادھورا رہ گیا. میں نے یہ نوکری کرنی چاہی تھی، انٹرویو دیے انہوں نے رکھا ہی نہیں. میں یہ کرنا چاہتا تھا، میں وہ بننا چاہتا تھا، وہ بن نہیں سکا. میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ ہو نہیں سکا. میں کہتا ہوں کہ ہم سے تو یہ ڈوم ڈڑلے اچھے ہیں. میں نے کئی دفعہ سنا ہے یہ گانے بجانے والوں کے اور ڈوم ڈڑلوں کے. آج کل تو انہیں کیا سٹار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں عورتوں کو کنجریاں کہتے تھے اور بندوں کو کنجر کہتے تھے، اور بطور قوم انہیں ڈوم کہتے تھے.
تو اب تو چیزیں بدل گئی ہیں، پالش پولش ہو کر چمک گئی ہیں، تو اب یہ ستارے بن گئے، پتہ نہیں کس آسمان کے ستارے ہیں۔ تو یہ کنجر ہوا کرتے تھے۔ میں نے کنجروں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے گانے بڑے ہٹ ہوتے۔ میں کہتا ہوں ہم سے تو یہ اچھے، اور کچھ تو مانتے ہیں، ہم نے تو زندگی بار کچھ بھی نہ مانا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، ہم تو یہی شکوے کرتے کرتے مر گئے، ہم سے تو یہ ڈوم اچھے ہیں، کچھ تو مان رہے ہیں۔ اللہ نے اگر اچھی آواز دی تھی تم اس کی حمد ثنا کرتے، بدماشو تم نے اسے گانے بجانے پہ لگا دی۔ وہ تو خیر جب جاؤ گے پوچھا جائے گا، لیکن ان کی یہ بات مجھے پسند آئی کہ کم از کم کچھ تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کعبہ خانے بنا رکھے ہیں، جوا خانے بنا رکھے ہیں، ان جواریوں سے کعبہ خانے کے مالکوں سے پوچھ کرتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، او بدماشو دنیا کو ظلمت میں دھکیل رہے ہو، یہ شیطنت ہے یا اللہ کا لیکن ہم سے بھلے ہیں بھیا، اللہ کو مانتے تو ہے نا، کہتے تو ہیں اس کا کرم ہے، ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکتا۔ تو یہ جو اصول تجویز ہے نا، اس میں یہ مشکلات آتی ہیں کہ تجویز ہم خود کرتے ہیں، اب وہ ہماری تجویز ہے۔ اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا اتفاق کہ چیزیں کمپیوٹرائز ہیں نا، کبھی بچہ بھی انگلی مارتا ہے تو اس لگ جاتی ہے حرف پر یا اس کی پہ لگ جاتی ہے جس سے پروگرام کھل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے تو کمال کر دیا، اور ہم نے کچھ بھی کمال نہیں کیا، محض اتفاق تھا کہ ہماری انگلی وہاں لگی۔ یعنی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سلیقہ من جانب مقرر تھا اتفاقاً ہم نے وہ اختیار کیا، تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ طریقہ بتا، ہم کہتے ہیں یہ تو میرا کمال۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، باقی اکثر ہماری انگلیاں مس کرتی ہیں، غلط لگتی ہیں، پھر آگے نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر ہم بیٹھ کے پریشان ہی ہونا ہے۔ بندہ زیادہ سے زیادہ کرے گا تو کیا، آج کل وہ ایک نیا لفظ آ گیا ڈپریس ہو جائے گا۔ اب لوگ پریشان نہیں ہوتے، اب ڈپریس ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو پریشان ہوا کرتے تھے، وہ دیسی لفظ تھا، اب ڈپریشن ہوتا ہے۔ جسے دیکھو ڈپریشن کا مریض ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عورتوں کا تو یہ مزاج بن چکا ہے، چونکہ بیویوں کا کام تو رہا کوئی نہیں، اب آٹا بھی مشین گوندے، روٹیاں بھی مشین پکائے یا ہوٹل والا پکا کے دے جائے، بتی بھی از خود جل جائے، پکھے بھی از خود چل جائیں، فرش بھی مشین صاف کر دے، قالینوں پر بھی مشین، تو عورت کپڑے بھی کوئی دھو کے دے جائے، تو عورت نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے پریشان ہوگی اور کیا کرے۔ وہ جسے دیکھو خواہ مخواہ سر کے ساتھ دوپٹہ کس کے باندھا ہوا ہے، کیا ہوا بیٹا؟ باجی بڑی پریشان ہوں، سر میں بڑا درد ہے۔ سر میں درد ہی ہونا ہے، سر میں کرنے کو تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، اللہ کو بیٹھ کر یاد کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تو کیوں ڈپریشن آئے؟ ان نعمتوں کو دیکھو جو اللہ نے دی ہیں اور اس کا شکر ادا کرو۔ وہ تو ایک بات تھی، اب تو جو مرض بھی آتا ہے کڑیل جوان، کیا ہے جی ڈپریشن ہے، یار یہ عورتوں کی بیماری تمہیں کیوں لگ گئی؟ یا مرض ہو، جوان ہو، اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، معاشرے میں اپنی جگہ بناؤ، اپنا کام شرعی طریقے سے، جائز طریقوں سے محنت کرو، حاصل کرو کچھ۔ وہ جسے دیکھو جی مجھے تویز دو، ڈپریشن ہو گیا، کمال ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کبھی تو عورتوں کو ہوا کرتا تھا، اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ جو بندہ آتا ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصول تجویز کے ثمرات۔ تو بھئی تجویز نہ کریں تو کیا کریں، زندہ کیسے رہیں؟ دوسرا اصول ہے تفویض۔
سپرد کر دینا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیے. اسے کہتے ہیں اصول تفویض. اس میں بھی تجویز ہوتی ہے. تجویز کرنا انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، حق دیا ہے، لیکن تجویز پر نتائج کی امید نہیں ہوتی. پھر تجویز کی حدود ہوتی ہیں کہ شرعی حدود کے اندر ہو، اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو. میں چاہتا ہوں میں امیر ہو جاؤں، میرا حق ہے، میں کاروبار کروں، میں تجارت کروں، میں محنت کروں، میں مزدوری کروں، میں زراعت کروں، جو کام شرعاً جائز ہیں ان میں محنت کروں، اللہ مجھے بہت پیسہ دے دے، میں اچھی گاڑی رکھوں، اچھا لباس پہنوں، اچھا گھر بناؤں. میں تجویز کرتا ہوں، لیکن شرعی حدود کے اندر اس کا شرعی حدود کے اندر جو تجویز کی جاتی ہے وہ بھی تفویض کے زمرے میں آتی. پھر اس کا جو ہے پتہ تب چلتا ہے کہ جب نتیجہ آتا ہے. جب نتیجہ میری امید کے مطابق نہ آئے تو میں کہوں گا میرے ذمہ تو صرف تجویز کرنا، کوشش کرنا، نتیجہ تو اس نے دینا تھا. الحمدللہ جو اس نے دے دیا میرے حق میں یہی بہتر. اب اس اصول تفویض میں پریشانی نہیں آتی، ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ صحت بنتی ہے، خراب نہیں ہوتی. پریشانی نہیں ہوتی، تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ الحمدللہ چلو اللہ نے جو دے دیا وہ کافی، اللہ کا شکر ہے. اور یہ ہوتا ہے، ہر کام میں ہوتا ہے. ہم نے پچھلے سال بڑی محنت کی، کچھ خاص بیج منگوائے، مونگ پھلی کی فصل بوئی، الحمدللہ 400-450 بوری مونگ پھلی کی ہو گئی. بیچارے کچھ غریب مفلس لوگ ہماری حکومتوں میں ہیں، ملک کے سربراہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کا افلاس نہیں جاتا. ادھر سے کچھ مل جائے، ادھر سے کچھ مل جائے. اس کک بیکس کے لالچ میں حکومت نے مونگ پھلی ہندوستان سے درآمد کر لی کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے. غریب لوگ ہیں، چلو ان کا کام ہو جائے، خیر ہے، اللہ ہمارا بھی کرے گا. اب ہندوستان میں یہاں 110 روپے لیٹر ڈیزل تھا، وہاں تقریباً 20 روپے. یہاں بجلی کی قیمتیں آپ دیکھیں، اور لوڈ شیڈنگ الگ ہے. وہاں کسان کی ساری بجلی مفت ہے، سرکاری ہے. یہاں ٹریکٹر ہمارا جو ہم 10-12 لاکھ میں لیتے ہیں، وہاں وہ 1.5 لاکھ میں ملتا ہے. اسی نسبت سے ان کو فصلوں کی قیمت پڑتی ہے. وہ ہم سے چوتھائی قیمت پر بھی بیچیں تو انہیں 12 ہے. ہم بڑے خوش تھے کہ ہماری مونگ پھلی جی 20 لاکھ کی بکے گی، وہ ساری پڑی ہوئی ہے. میاں صاحبان نے کمیشن لے لیا اور ہندوؤں کی بیچ دی. لیکن ہمیں پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم اصول تفویض پہ جیتے. اگلے دن بھی مجھے لڑکوں نے کہا جی گودام سارے تو مونگ پھلی سے بھرے ہوئے ہیں اور گندم کی فصل بھی آ گئی ہے، تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا اسے بوریوں میں ڈالو، 2-3 کمروں میں ڈمپ کر دو، اور شکر کرو کہ کوئی لے لیں گے اور پیچھے پیسے نہیں مانگتے پھرتے، گھر تو پڑی ہے نا. اللہ کا شکر کرو، اپنے قبضے میں، اپنی جیب میں ہے نا. جب اللہ چاہے گا بک جائے گی، پیسے دے جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کون سے بھوکے بیٹھے ہو؟ تمہیں دے رہا ہے، یہ تو سرپلس ہی ہے نا، تو پڑی رہے. پریشان ہونے کی اس میں کیا بات؟ آدھے گودام خالی کر لو، آدھے میں گندم آ جائے گی. اسے بوریوں میں ڈال، کھلی رکھی ہوئی ہے، بوریوں میں ڈال کر رکھو گودی، آدھے گوداموں میں آ جائے گی. اللہ کا شکر کرو، اپنا مال اپنے گھر تو پڑا ہے، کوئی چور ڈاکو تو نہیں لے گیا. ہم تو بڑے امیر ہیں، ہمارے پاس ہمارے پڑا ہے مال. تو اصول تفویض میں ڈپریشن نہیں ہوتا. پریشان، وہ لڑکے بھی خوش ہو گئے، انہوں نے خوش کل مجھے بتا رہے تھے یاد گودام خالی ہو گئے. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کرے خیریت سے گندم کی فصل آ جائے تو موج ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں زندگی کے. ہر بندہ
جب اس کی نظر عظمت الہی پہ نہ، جو میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ نظر میں نہ ہو تو اصول تجویز پہ جیتا ہے، خود تجویز کرتا ہے ایسا ہونا چاہیے، جب ویسا نہیں ہوتا تو ڈپریشن آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شکوے کرتا ہے۔ میں نے کتنے کو خود بھی سنا ہے، جی ہمارا پروردگار کیا کر رہا ہے، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، ہم تو دھکے ہی کھاتے رہے ساری۔ اللہ نے تو ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی تھی، اب دھکے کھا رہے ہو تو یہ تمہاری تجویز ہے، تم نے اپنے لیے دھکے پسند کر لیے تو کھاتے رہو، اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ کہیں انگلی اتفاقاً لگ جائے تو پھر کہیں گے یہ میرا کمال ہے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ جہاں غلطی ہو گئی کہا یہ اللہ کی مرضی، جہاں کوئی سنور گیا یہ میں نے سنوارا ہے، نہیں بھائی سب کچھ اسی کا ہے۔ زندگی کو آسان کرو یار، اللہ سے مقابلہ چھوڑ دو، آسان ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے مخلوق ہو کر خالق کی نافرمانی کرنے کی، ضرورت کیا ہے؟ ایک ذرے بے مقدار ہو کر اس قادر مطلق کی نافرمانی کیوں مقابلے میں کیوں آتے ہو؟ نہ ہو مزہ کرو۔ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہم نے تو انہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا، مرتے بھی مزے سے ہیں، جیتے بھی مزے سے، بیمار ہو تو بھی مزے میں ہوتے ہیں، صحت مند ہو تو بھی مزے میں، کبھی پریشان نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو۔ یہ صحت، بیماری، یہ طاقت، کمزوری، یہ زندگی، موت، یہ سارا ایک پروگرام کا حصہ ہے، اسے آپ کیسے اسے ہٹا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ جینا سیکھو بھئی، جیسے مالک رکھتا ہے الحمدللہ، موج ہو جائے گی۔ وہ پچھلے دنوں ایک دفعہ، میں تو اب سال دو سال سے تو باہر نکلا بھی نہیں ہوں، وہاں جنگل میں گئے، پہاڑوں پہ بیٹھے تھے تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ساتھ ایک باہر کا دوست تھا، اسے ہی سیر کرانے لے گئے، کہنے لگا پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں۔ میں نے کہا یار اب ہو گئے ہیں، ان پہاڑوں پہ ہم شکار کھیلا کرتے تھے، 10 بار اوپر آتے اور نیچے جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس وقت تو پہاڑیاں لگتی تھیں، اب پہاڑ ہو گئے، اب ہم نہیں چل سکتے، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، تب تو ہم بڑے تھے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پیدل سفر میں ایک دن ایک رات، اگلا دن شام تک ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی ان پہاڑوں جنگلوں میں۔ دوسری رات آتی تو جی چاہتا تھا کہ اب تھوڑا سا آرام کیا جائے۔ تو 36 گھنٹے تو ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیے تھے۔ اب میں صبح سوچ رہا تھا کہ یہ ممبر کبھی اس دروازے کے قریب ہوتا نا، مجھے اتنا نہ چاہیے۔ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یار اب ممبر وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، کہ بلا رخ ہے محراب ہے، نہیں تو یہاں رکھ دیتے نا دروازے کے ساتھ، تو اتنا چل کے نہ آنا۔ تو اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تو اللہ کا نظام ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کا انتخاب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم تفویض پہ آؤ گے، میرے سپرد کرو گے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے پتہ نہیں معاملہ کس کے سپرد کر دیا، وہ ہمیں پیس کے رکھ دے گا، نہیں، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اب دنیا میں تو وہ کافر پہ بھی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے، اسے زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، گھر دیتا ہے، حکومتیں، بادشاہتیں دے دیتا ہے۔ وہ الرحمن ہے، الرحیم۔ اور اگر اس کی اطاعت کرو گے تو اس کی رحیمیت پاؤ گے، جو دونوں عالم پہ محیط ہے۔
الرحمن بروزن اطفان غضبان ان اوزان پہ ہے. یہ اوصاف وقتی ہوتے ہیں. عطشان پیاسا، پیاس ایسی صفت ہے جو لمحاتی ہے، پانی مل جائے پیاس بجھ گئی. غضبان بہت غصے میں ہے، ایک کیفیت ہے جو وقتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہی ہنس رہا ہو. الرحمن اسی وزن پر ہے. الرحمن بہت مہربان ہے، مومن کافر سب پر نعمتیں نچھاور کیے جا. دنیا میں تو کافر کو بھی دے رہا ہے، یار تو اس سے نا امید کیوں ہے؟ کتوں کو پال رہا ہے، خنزیروں کو پال رہا ہے، تو انسان ہو کر کیوں مایوس؟ جنگل میں جانوروں کو دے رہا ہے جن کا نہ کوئی گھر ہے، نہ گھاٹ، نہ کوئی حکیم ہے، نہ ڈاکٹر، سب سے صحت مند و توانا وہ. میں نے تو ساری عمر جنگلوں میں گھوم کے دیکھا ہے، کسی جانور کو میں نے کمزور نہیں پایا. جنگلوں میں جو پالتو ہیں ان سے وہ ہمیشہ تکڑے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی چارہ ڈالتا ہے، نہ انہیں کوئی شیلٹر دیتا ہے، نہ انہیں کوئی پانی پلانے لے جاتا. جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور طرح طرح کے چارے اور سبزے ڈالتے ہیں اور پانی پلاتے، چھاؤں میں باندھتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو وہ جانوروں تک کو چیرنے پھاڑنے والوں کو، نجس جانوروں خنزیروں تک کو، کتوں بلوں کو پال رہا، تو انسان ہو کر مایوس کیوں ہے؟ کیوں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا؟ الرحمن بہت بڑا رحم کرتا. اس دنیا میں تو اتنی وسعت ہے اس کی رحمت کی کہ نافرمان بھی مزے کر رہے ہیں، لیکن یہ وقتی اور لمحاتی ہے. پھر وہ الرحیم ہے. الرحیم بروزن الحکیم ہے. کسی کو حکمت و دانائی نصیب ہوتی ہے تو وہ لمحاتی نہیں ہوتی، ہمیشہ کی صفت ہوتی ہے. رحیم وہ ہمیشہ کے لیے ہے. بندے مومن کے لیے وہ یہاں بھی رحیم ہے، وہاں بھی رحیم ہے، زندگی میں بھی، موت میں بھی، بعد الموت بھی. اگر تو صرف دنیا چاہتا ہے تو بھی اسی پر امید رکھ، اور دونوں جہان چاہتا ہے تو پھر تو اسی سے وابستہ ہو جائے. رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھ، مالک یوم الدین، قیامت کا اکیلا مالک ہے. حساب کتاب خود لے گا، فیصلے خود کرے گا، کوئی دم نہیں مارے گا. اب تیری پسند دنیا میں نعمتیں اس نے بکھیر دی ہیں، کس طرح حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ملے گا وہی جو وہ دے گا. تو صرف طریقہ اختیار کر سکتا ہے، غلط کر یا صحیح کر. تو لارڈ کرزن نظر آنا چاہتا ہے یا تو محمد الرسول اللہ کو امتی دکھائی دینا چاہتا؟ تو انگریز کی طرح، بندو بنیے کی طرح سود لے کر کمانا چاہتا ہے یا تو بندے مومن کی طرح محنت کر کے حلال کمانا چاہتا ہے؟ تیرے پاس صرف یہ اختیار. چوری کرے گا، سود کھائے گا تو بھی تیرے حصے میں وہی آئے گا جو تیرے نصیب میں، باقی تو چھوڑ کے مر جائے گا، پتہ نہیں کون کھائے گا. حق و انصاف سے تلاش کرے گا، دو عالم میں اجر بھی پائے گا. معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، راستہ تیرے سامنے ہے. تو تجویز کی زندگی چاہتا ہے یا تفویض کی، تیرا اختیار ہے. مزہ تو اصول تفویض میں ہے کہ اس میں تجویز بھی کی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ تم خود سوچ ہی نہیں سکتے، تم سوچو، جو چیز حاصل کرنا چاہتے اس کے لیے محنت کرو. شرط یہ ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے شرعاً حلال ہو اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ شرعاً جائز ہو. پھر اگر مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو ثم الحمدللہ کہ اس کا ملنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کے بدلے تمہیں کچھ اور دے دیا ہوگا. تو زندگی مزے سے بسر ہو جاتی ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ڈپریس ہوتے ہو؟
بندہ ڈپریس اس لیے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے تو اس کو پسنا ہی ہے، پھر یار وہ کہتے ہیں مجھ پر بوجھ ہے، بوجھ تو نے خود لادہ ہوا ہے، بوجھ تو ہوگا۔ جو چیز جہاں نظر آتی ہے اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہے، جوتا کسی کا ہے، کپڑا کسی کا ہے، بستر کسی کا ہے، باندھ کر گٹھڑ تو نے سر پہ رکھو، یار تو کیوں اپنے آپ کو مار رہا؟ اپنی چیزیں لے، اپنی، وہ تجھے از خود مل جائیں گی، تیرے حصے کی ہیں۔ کوئی ایک دانہ جو میرے وجود کے لیے مقرر ہے وہ دوسرا بندہ نہیں کھا، کوئی ایک دانہ جو دوسرے وجود کا حصہ ہے وہ میں نہیں لے سکتا۔ تو پھر کیا فائدہ دوسروں کی چیزیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یار تو کب تک یہ وہ کرے گا؟ تو نہیں تھا، کائنات چل رہی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ساتھی کا خط آیا، حضرت جی کے نام، بڑا مجاہدہ کرتا ہوں، لطائف پہ بڑا وقت لگاتا ہوں، مراقبات بھی کرتا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پڑھا، مسکرائے اور مجھے فرمایا ادھر ہو، یہ خط تمہارے لیے۔ میں نے کہا میرے لیے کیسے کہ اس کا جواب تم ہی دو۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے اسے لکھا کہ میرے بھائی، جب تو نہیں تھا تو یہ ساری کائنات چل رہی تھی، تیرے مشورے کے بغیر چل رہی تھی۔ کل تو مر جائے گا، پھر تیرا مشورہ کہاں ہوگا؟ تو یہ چند روز جو تو ہے، تو پنگے کیوں لیتا ہے؟ اسے چلانے دے۔ دعا کا مطلب تو یہ ہے نا، تو کہتا ہے یہ کام ایسے نہ ہو، ایسے ہو جائے، وہ ایسے نہ ہو، تو کیوں پنگے لیتا ہے بھائی؟ جب پہلے بھی وہی چلا آ رہا ہے، بعد میں بھی اسی اکیلے کو چلانی ہے، تو تیرے پاس چند دن ہے، تو اللہ کی یاد میں گزار، تو پنگے کیوں لیتا ہے؟ بڑے حضرت خوش ہوئے، کہنے لگے ٹھنڈا ہو جائے گا پڑھ کے۔ تو انسان اپنے لیے خود بوجھ سمیٹ کر سر پہ رکھتا رہتا ہے۔ کوئی نہیں، انسان کو نہ لمبی تقریروں کی ضرورت ہے، نہ لمبے جلسوں کی۔ اگر ہم اپنے حق پہ قناعت کریں تو حکمرانوں کو حکومتیں بھی مل جائیں۔ اس کی تقسیم ہے، اس نے کسی کے حصے میں حکومت لکھ دی ہے، کسی کے حصے میں رعیت ہونا لکھ دیا ہے، کسی کو دولت مند بنا کر مالک کا نام دے دیا ہے، کسی کو غریب بنا کر مزدور کا نام دے دیا۔ یہ سب کچھ ملتا نصیب سے ہے، اور جب وہ کسی کی آزمائش چاہتا ہے تو اسے اقتدار، دولت، بے شمار چیزیں دے دے۔ کسی کی آزمائش میں اسے مفلسی، غریبی، بیماریاں یہ دے دیتا ہے کہ وہ اقتدار و اختیار میں میری حدود کا لحاظ کرتا ہے یا نہیں، یہ غریبی اور کمزوری میں میرے در پہ رہتا ہے یا مجھے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جبہ سائی کرنے لگ جاتا ہے۔ اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، انسان کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر مہربانیاں کرتا ہے، عزت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے۔ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، کسی کی آزمائش میں اسے غربت، مفلسی، رزق کی تنگی دے دے۔ آزمانا دونوں طرح سے مقصود ہوتا ہے کہ میری حدود میں رہتا ہے یا بغاوت کرتا ہے۔ کوئی بھوک سے تنگ آ کر دوسروں کے در پہ سجدے کرنے لگ جاتا ہے، کوئی دولت کی فراوانی سے بکھر کر وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کاش حکمران بھی اللہ کو مان لیں، پھر زندگی استوار ایک اصول پر ہے۔ زندگی کا اور خوشیوں کا ایک اصول ہے، کچھ دو۔ جس معاشرے میں اس معاشرے کو آپ نے کہہ دیا، جس خاندان میں اس خاندان کو آپ نے کہہ دیا، جس ملک میں اس ملک کو آپ نے کہہ دیا، جس قوم میں اس قوم کو آپ نے کہہ دیا، جس گھر میں ہے اس گھر کو آپ نے کہہ دیا۔
والدین کو کیا دیا، اولاد کو کیا دیا. زندگی کا اصول دینا ہے. سورج نکلتا ہے تو روشنی اور تپش دیتا ہے، چاند نکلتا ہے تو روشنی اور ٹھنڈک دیتا ہے، ہوا چلتی ہے تو حیات دیتی ہے، بارش برستی ہے تو حیات دیتی ہے. زندگی دینے پہ استوار ہے. اپنے وجود کو دیکھ لیں، دل خون دیتا ہے پورے بدن کو. اب اگر یہاں تک پہنچ گیا، یہاں سے آپ روک دیں کہ آگے خون نہیں دیں گے تو اگلا ہاتھ مردہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جہاں دینا رک جائے گا وہاں زندگی رک جائے گی، گل سڑ جائے گا بدن. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دینا بھول گئے، ہم لینا سیکھ گئے. مجھے کیا ملے گا خدا کے بندے؟ جب تو دینے پہ آئے گا، جب تیرا دوسرا ساتھی بھی دے، جب سارا معاشرہ دینے پہ لگ جائے گا تو میرا دینا دوسرے کے حقوق ہیں اسے مل جائیں گے، اس کا دینا میرے حقوق ہیں مجھے از خود مل جائیں گے. اس لیے شریعت نے دینے میں کوئی رعایت نہیں کی. جو آپ نے دینا ہے وہ ہر حال دینا ہے. جو آپ نے لینا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ آدھا معاف کر دیں، سارا معاف کر دیں. لینے پہ اصرار نہیں کیا شریعت نے. آپ نے کسی سے 100 روپیہ لینا ہے کہ یار مجھے 10 دے دو بس باقی معاف کیے، ٹھیک ہے. آپ کہیں میں نے 100 ہی معاف کیا، ٹھیک ہے. آپ نے 100 روپیہ دینا ہے، وہ 100 ہی دینا ہے، آپ 99 نہیں کر سکتے. ہم نے جو دینا ہے بچوں کو، بیویوں کو، گھر کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو، قوم والوں کو، کیا وہ دے رہے ہیں؟ میں نے دینا نہیں سیکھا تو میرے ساتھ والا بھی نہیں دے گا، دوسرا بھی نہیں دے گا. اس کا نتیجہ جو ہوگا جو ہم نے لینا ہے وہ بھی کہیں رک جائے گا. روز جلوس نکلتے ہیں کوک کے لیے. وہ سالوں کوک تو انہیں یاد ہے، فرائض کہاں گئے؟ ہر پورے معاشرے میں ایک طبقے کا حق کسی دوسرے طبقے کا فرض ہوتا ہے. اگر ایک طبقے کو حق نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے دوسرا طبقہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا. اور یہ جو ہڑتال کر کے سڑک پہ چلے جاتے ہیں یہ اپنا فرض بھول نہیں جاتے. ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں تو مریضوں کا کیا حشر ہوتا ہے، ٹیچر ہڑتال کرتے ہیں تو بچوں کا کیا حشر ہوتا ہے، کلرک ہڑتال کرتے ہیں تو جو لوگ غریب کام کے لیے جاتے ہیں ان کا کیا، وکیل ہڑتال کرتے ہیں جن غریبوں سے فیس لی ان کا کیا حشر ہوتا ہے. یار لینے پہ آگے کچھ دینے کی سوچو. اور اگر ہر فرد دینا سوچ میرے جو فرائض ہیں وہ تو میں پورے کروں تو سب کے حقوق بغیر تکلف مل جائیں. جب سب لینے پہ آ جائیں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا. شور شرابہ، دھکم پیل، مار پیٹ، پولیس کے ڈنڈے، ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کے چھل، یہی کچھ ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کی اداؤں پہ مرتے ہیں اور انہی کی پیروی کر. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے تو حکمران بھی پیدائشی مفلس، ان کی بھوک مٹتی نہیں. یہ منصوبہ بنا دو اس سے ہمیں کتنا کمیشن ملے گا. اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں پورے ملک کی حکومت دی ہے، تمہارے پاس دولت اتنی ہے کہ تم خود گن نہیں سکتے، اور تم سارے سود خوار ہو، سارے حرام خور ہو. کھربوں روپے اس پر کھربوں روپے سود بھی لے رہے ہو. ظالمو، اتنی دولت پر پھر سود حرام کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے اور آخرت کے قائل نہیں ہے اس لیے لیتے ہیں. چوری اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ مالک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ تو پتہ تب چلے گا جب وہاں پہنچیں. اس کے علاوہ ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کمیشن کتنا بچے. اب جی وہ بس چلانی ہے اور وہ اتنے شہر گرا دو اور اتنے پل، اس میں ہے کیا؟ بسوں سے بھی کمیشن ملے گا، اس کام کے ٹھیکیداروں سے بھی کمیشن ملے گا.
ورنہ یہی 2 کھرب روپیہ اس بجلی میں ڈال دو تو یہ سسری جلتی رہے. یہی 2 کھرب روپیہ ڈیزل اور پیٹرول میں ڈال دو تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. 100 کی بجائے 50 کا کر دو. ریل بعد میں بنا لینا، پہلے جو پہلی ضرورت ہے وہ تو کر لو. ایک بندہ مر رہا ہے، آپ کہتے ہو اس کے ناخن اتار دوں، اس کی پلکیں سنوار دوں، اس کو کاجل لگا دوں، اس کو پہلے پہلے اسے کوئی گھونٹ پانی کا دے، اسے کوئی دوائی دے، اسے کوئی انجیکشن لگا، زندگی بچ گئی تو یہ کام ہو جائیں گے. مر گیا تو یہ ساری بناؤ سنگار کس کام آئے گی؟ قوم مریض ہو گئی ہے، تم ڈاکٹر بنے ہوئے ہو، تم کہتے ہو اس کے ناخن اتار دو اس کا مجھے کمیشن ملے گا، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو اس کے مجھے پیسہ لے. وہ مر رہی ہے، اسے کوئی پانی کا گھونٹ دے. جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ قوم کو پہلے فراہم کرو. حکمرانوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے. تمہیں ایک ایک بندے کے ساتھ جواب دہ ہونا پڑے گا. کیا کرو گے؟ یہ بلٹ پروف گاڑیاں ملک الموت کو نہیں روکیں گی. یہ گارڈ اور یہ سپاہ اور یہ فوج ملک الموت کو نہیں روکے گی. اللہ کے بندو، 21 کروڑ بندہ تمہارے رحم و کرم پر ہے. ان کی ضرورتوں کا خیال کرو. پہلے انہیں زندگی کی نعمتیں دو پہلے، تاکہ یہ زندہ رہیں گے تو لباس بھی دھل جائے گا، کپڑے بھی دھل جائیں گے، جوتے بھی نئے آ جائیں گے، بالوں میں کنگھی ہو جائے. وہ مر رہے، وہ کہتے ذرا اس کے کپڑے بدل دو، اس لیے کہ کپڑے بنانے، سلوانے، خریدنے میں مجھے کمیشن ملے گا. مرتا ہے تو مرتا رہے. یہ کون سا انصاف؟ پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ مجھے کیا ملے گا، یہ کچھ لینے میں ہے. حکومت ملنے کے بعد بھی پھر یہی دیکھیں یہاں سے مجھے کیا ملے. یار کچھ دینے کی کوشش کرو. تم قوم کو کیا دے سکتے ہو؟ لیکن ہمارا علاج ہے، ہم بھی یہی لینے پہ آئے ہوئے ہیں نا. اوپر تک یہی مرض چلا گیا، ہر کوئی کہتا ہے میں بھی لے لوں، میں بھی لوٹ لوں، میں بھی لوٹ. ہم دینے پہ آ جائیں کہ میں نے قوم کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا، میں نے اتنی زندگی گزار دی، اولاد کو کیا دیا، قوم کے افراد کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا، میں کیا دے سکتا ہوں. ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں جو دے سکتا ہوں وہ دوں تو زندگی سب کی آسان ہو جائے. پھر شاید حکمران بھی یہ سوچنے لگیں کہ مجھے 5 سال ملے ہیں، میں نے 5 سال میں پبلک کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا، قوم کو کیا دیا، تو شاید حالات بہتر. ابھی تو ہم بھی لینے کی تاڑ رہے ہیں اور صدر اور وزیر اعظم بھی لینے کی سوچ رہے ہیں کہ اس سودے سے مجھے کیا ملے گا اور اس سے مجھے کیا ملے گا. ہم شکوہ تو تب کریں حکمرانوں کا جب ہم دے رہے. جب ہم بھی لینے ہی کے لالچ میں ہیں تو پھر شکوہ کس بات کا؟ وہ بھی لوٹنے کے لالچ میں ہیں. پھر ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا نظام بڑا مزیدار ہے. میلوں تک آگ جل رہی تھی، میلوں تک. اتنا بڑا نمرود نے الاؤ جلایا کہ ان کے لیے محال ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکیں کیسے، کیونکہ وہ تو سینکڑوں گز دور سے بندہ قریب نہیں آ سکتا تھا، اتنی تپش تھی. تو بیچ میں پھینکیں کیسے؟ کوئی قریب جائے تو پھینکے. ابلیس نے انہیں سکھایا کہ بڑے لمبے لمبے گھاس کے رسے بانٹو اور ایک پینگ سی بناؤ، بڑے اونچے اونچے مینار بنا کر اس میں وہ پینگ لگاؤ اور ایسی گرا دو جو کھولی جا سکے. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں لٹا کر جھولا دو، جب یہ آگ کی طرف جائیں پیچھے سے گریں کھول دو تو یہ خود بخود آگ میں جا گریں گے. وہ سارا انتظام انہوں نے کر لیا، پنگوڑے میں لٹا دیا. تو یہ منظر جب آسمانی مخلوق نے اور فرشتوں نے دیکھا تو وہ چلا اٹھے. مفسرین کرام اس میں لکھتے ہیں کہ وہ چلا اٹھے، بار الہ تیرا خلیل، تیرا محبوب بندہ، اور یہ کافر منکر، اور یہ اس کو وہ سزا دے رہے ہیں جو دینا صرف تیرا حق ہے، آگ میں جلانا صرف اللہ کا حق ہے. آپ کسی کو سزا دے کر آگ میں زندہ نہیں جلا سکتے، کوئی نہیں کسی کو جلا سکتا. ویسے اب تو آسان ہو گیا نا، شوہر بیویوں کو جلا دیتے ہیں.
یہ انتہائی ظلم ہے۔ کوئی حکمران، کوئی بادشاہ وقت بھی کسی کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم نہیں دے، یہ حق صرف اللہ کا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا تھا نا کہ کیوں پیدا کرتا ہے ایک نئی مخلوق، فساد پیدا کرے گی۔ اب یہی چیخ رہے ہیں کہ تیرے فرمایا جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو میرے بندے سے، اگر وہ کہتے ہیں تو تم اس کی مدد کرو، آگ بجھا دو، اسے اٹھا لو، جو جی چاہے کرو، لیکن اس سے پوچھ لو۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، اب جھولے کو ہلکورے دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ اسے تیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبرائیل امین آگے اللہ کریم نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے اور مجھے حکم دیا ہے میں آپ کی اجازت لے لوں اور ان کافروں کو تباہ کروں، اس آگ کو بجھا دوں اور آپ کو یہاں سے نکال لوں۔ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل تو نے یہ منظر دیکھا؟ دیکھا۔ اللہ کریم دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھ رہا۔ تو مجھے بچا سکتا ہے؟ جی۔ تو اللہ بچا سکتا ہے؟ جی مجھ سے وہ تو خالق ہے۔ تو پھر تو کیوں تکلف کرتا ہے؟ جب وہ دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، بچا بھی سکتا ہے، تو پھر تیرے درمیان مجھے اور اس کو رہنے دے، تیرے درمیان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کو بھی پتا چلا کہ یہ مخلوق ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمیں بھی مات کی۔ اب وہ بے نیاز ہے، جب انہوں نے اس نے نہ آگ بجھائی نہ وہ پنگوڑا روکا، جب انہوں نے پنگوڑے کو پیچھے گریں کھول دی تو آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، آگ تو ہمیشہ جلاتی رہی ہے اور جلاتی رہے گی، لیکن اپنا وصف بدل لے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اور یاد رکھیں علماء حضرات، اس پہ غور کریں، یہ حکم آگ کو ہے۔ قلنا یا نار، آگ کو حکم ہے کہ ابراہیم کے لیے اپنی خصوصیت بدل لے، باد بہاری بن جا، شعلے جلتے رہیں، لپٹیں اٹھتی رہیں، آگ جلتی رہے، لکڑیاں جلتی رہیں، لیکن ابراہیم کے لیے نسیم سحر بن جا، باد بہاری بن جا۔ یہ جو فرماتے ہیں نا کہ آگ کو حکم دیا، آگ بجھ گئی، تو بجھ تو گئی تو پھر آگ رہی ہی نہیں، حکم آگ کو دیا، یا نار، اے آگ کونی بردا، ساری عمر جلاتی رہی، آج ذرا مزیدار ٹھنڈی ہو جا۔ کس لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ وسلام، اور سلامتی والی ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے محبوب کو ٹھنڈ لگے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے باد بہار، شعلوں کی لپٹیں اٹھتی رہیں، آگ جلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گلستان میں آن اترے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، ٹھنڈی ٹھنڈ ہے، روح افزا ماحول اور موسم ہے، خوبصورت موسم ہے۔ وہ مزے سے چلتے ہوئے نکل کر چلے گئے، گھر جا کر ہجرت بھی کر گئے۔ نمرود دیکھتا رہا کہ جل کر راکھ گئے ہو گئے ہوں۔ وہ 2 مہینے آگ جلتی رہی، شعلے دھواں اٹھتا رہا، نمرود اس خوش فہمی میں رہا کہ جل گئے ہوں گے، وہ ہجرت کر کے اس کی حکومت کی سلطنت کی حدود سے باہر بھی نکل گئے۔ اور یہ جو اکثر نے لکھا ہے نا کہ آگ بجھ گئی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ ہی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن، چونکہ حکم آگ کو دیا جا رہا ہے، یا نار، اے آگ، تو بجھ تو گئی تو آگ ہی نہیں رہی، پھر تعمیل ارشاد کس نے کی؟ تو وہ قادر ہے میرے بھائی، ایک ابراہیم کے لیے آگ میں گلستان بنا دیتا ہے۔ جو ایک بندہ بھی طریقے تفویض اختیار کر لے، اس کے لیے دنیا کو جنت بنا دے۔ ہم کہتے ہیں نا سارے نہیں کرتے، میں ایک کروں گا تو کیا ہوگا؟
نہیں، وہ بڑا کریم ہے، سارے نہیں کرتے نہ کریں، جو ایک اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے گا اس سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور وہ زندگی مزیدار ہو جائے گی، موت بھی مزیدار ہو جائے گی اور ما بعد الموت بھی موج کرے گا۔ لہذا اس میں نہ رہیے کہ سب کریں گے تو میں کروں گا، اپنا فیصلہ خود کیجئے اور فوراً اصول تفویض اختیار کیجئے، مزے میں کٹے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔